السلام علیکم، عمیر خان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود اور ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں آج میں۔ میری جو مہمان ہیں وہ کافی زبردست پروفیشنل ہیں اپنی فیلڈ میں، اور جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنا خود بتائیں گی۔ ان کے ساتھ تھوڑا سا جو میں نے کام کیا ہے وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا شو کی ایک ایپیسوڈ میں آئی تھی فرام سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو، نفسیاتی حساب سے ہیٹ کرائمز کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے لوگوں پر، اور اس کے علاوہ جو میں نے خود ایک سیریز کی تھی چائلڈ ابیوز کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے بچوں پر، لوگوں پر، فیملیز پر، اس کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی تھی۔ تو انتظار کرائے بغیر آپ لوگوں کو لیے چلتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں رفت یوسف کو۔ السلام علیکم رفت۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ تو ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں کہ جیسا کہ میں نے مینشن کیا ایک نفسیاتی حساب سے پروفیشن آپ کا ہے، ماہر نفسیات کا، تو اب آپ اگر اپنا تعارف خود کرا دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ تھوڑی ڈیٹیل اگر میں چاہوں گا کہ میں غلط ڈیٹیلز نہ بتاؤں، اور پھر ہم کچھ بات چیت کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ بالکل ضرور۔ میرا نام ایز یو نو رفت یوسف، اور میں نے ماسٹرز کیا ہے پاکستان سے، پنجاب یونیورسٹی سے اپلائیڈ سائیکالوجی میں، اور پاکستان میں ماسٹرز کرنے کے بعد میں کچھ عرصہ ملٹری ہاسپٹل میں اور کچھ این جی اوز کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں، اسپیشلی وتھ دی وکٹمز آف سیکشل ابیوز۔ اور اس کے بعد پھر جب میں کینیڈا موو ہوئی، اور کینیڈا آنے کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی ایجوکیشن کی ایکویولنسی اپلائی کر کے، اور اس کے بعد یہاں پہ میں لوکل جو آنٹیریو کا کالج آف رجسٹرڈ سائیکو تھراپسٹ آف آنٹیریو، ان کے ساتھ میں نے رجسٹریشن کروائی، اور اب میں الحمدللہ آلموسٹ فل ٹائم میں کام یہاں پہ کر رہی ہوں، اور کرنٹلی بھی میرا فوکس زیادہ جو ہے بچوں کی طرف ہے، میں بچوں کے ساتھ زیادہ کام کر رہی ہوں، اور اسپیشلی آج کل کے دنوں میں جب ہر چیز بچوں کے لیے بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے، اسپیشلی ود کووڈ، تو اٹس سرپرائزنگ بچے کس کس قسم کے ایشوز کے ساتھ آتے ہیں۔ بچوں کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو آج کل میرا بچوں کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم گزر رہا ہے ان کی ہیلپ کرنے میں۔ زبردست، بہت اچھی بات۔ اور چونکہ اب آپ نے بات شروع کی ہے تو پاکستان کا آپ نے حوالہ دیا، کینیڈا کی بات کی، تو سائیکالوجسٹس اور سائیکالوجی کے حوالے سے جو پرسیپشن ہے پاکستان میں اور کینیڈا میں جو دیسی ہیں، ایک ہی ہے، مختلف ہے، کچھ فرق ہے؟ کیا کچھ ہے تو کیا فرق ہے؟ جنرلی اسپیکنگ میرے خیال میں فرق ہے، اور اب یہ ہے کہ مجھے پاکستان سے یہاں پہ کینیڈا میں آئے ہوئے اباؤٹ 15-16 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ایک جنرل جو ایک طرح سے اسٹگما ایسوسیٹڈ ہے اس پروفیشن سے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ سائیکالوجسٹ ہیں یا آپ ماہر نفسیات ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود بھی، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ ایک بہت جنرل قسم کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے، مطلب ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب کسی کو پتہ لگتا ہے اچھا آپ کی بیٹی نے، آپ کے بیٹے نے سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیا کالج میں، اب تو اس کی شادی بھی نہیں ہوگی۔ مطلب اس پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ شادی از اے بگ تھنگ تو یا لوگ کہتے ہیں کہ اب تو یہ کسی کے قابو میں نہیں آنا کیونکہ اب اس نے سائیکالوجی پڑھنی شروع کر دی ہے۔ تو وہ جو ایک جنرل پرسیپشن ہے پاکستان میں، اس سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے یہاں پہ دیسی کمیونٹی میں، جو مے بی جنرلی شاید یہاں پہ کیونکہ سائیکالوجی اور سائیکو تھراپی کے بارے میں اویئرنیس زیادہ ہے، اس وجہ سے دیسی تھوڑا سا پازیٹیولی لیتے ہیں۔ لیکن ایک جو چیز کامن ہے پاکستان میں لوگوں کے میں اباؤٹ سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ، وہ یہاں پہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو کہیں گے کہ اچھا اب مجھے بتاؤ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں۔ تو یہ چیز سیم ہے، لیکن یہ کہ جنرلی جو ہے یہاں پہ
جو ہماری دیسی کمیونٹی ہے دے آر مچ مور اویئر، لیکن ڈیپ ان سائڈ اسٹل ہر کسی کے دیٹ از ناٹ اونلی فار دیسی کمیونٹی، ہر کسی کے دل میں ایک تھوڑا سا اسٹگما اسٹل ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اس چیز کو ایکنالج کرنے میں کہ اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، یا ایون اگر وہ ہیلپ لے رہے ہیں تو وہ اپنے آس پاس ملنے جلنے والوں سے چھپائیں گے کہ وی آر گوئنگ فار تھراپی. صحیح. یہ چیز جو ہے یہ صرف دیسیوں میں نہیں ہے، یہ تھوڑا سا جنرل اس میں آتی ہے. اچھا یہ بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ اب یہ تو گیا کام سے اگر سائیکالوجی پڑھنی شروع کر دی. اچھا اس میں ایک سوال بھی ہے میرے پاس کہ اس چیز کے حوالے سے ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے کہ جیسے ہی کسی کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ تھیراپی کر رہا ہے شخص یا کر رہی ہیں خاتون، تو اس کو لوگ کوٹ ان کوٹ پاگل بلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کسی نے سوال پوچھا مجھ سے تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جب کسی کا پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان تھراپی کے لیے جا رہا ہے تو یہی کنسیڈر ہوتا ہے اچھا یہ تو پاگل ہے، اس کا تو دماغ کا مسئلہ ہو گیا، اب اس لیے اس کو جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور یہی ایک گیپ ہے اویئرنیس میں کہ لوگ، اگر آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس میں بالکل بھی کوئی آپ کو ایپ فیل نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ ہاں جی میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے فلانی دوائی دی اور میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا. لیکن جب بات آتی ہے کہ جی مجھے پرابلم ہو رہی ہے اپنے ایموشنز کو ہینڈل کرنے میں، یا مجھے پرابلم ہو رہی ہے کہ میں اوور ویلمنگ لگ رہا ہے، میں اپنے جو ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں چیزوں کو میں کس طرح سے ہینڈل کروں، اس کے لیے میں نے ہیلپ لی ہے، تھراپی لے رہی یا لے رہا ہوں، تو وہ ایک دم سے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ویک مائنڈیڈ پرسن ہے، یہ جو ہے اس میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کو خود سے ہینڈل کر سکے. تو اس وجہ سے وہ ایک دم سے اس کو اسٹگمیٹائز کر کے علیحدہ کر دیتے ہیں کہ یہ انسان تو بس اگر یہ اپنی تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو بس یہ بالکل پاگل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے کا. صحیح. اچھا اب اس میں ایک اور جو فالو اپ کوشچن ہے کہ ہم پھر ایسے لوگوں کو آئسولیٹ کیوں کر دیتے ہیں کہ جن کو یا تو ڈپریشن ڈائگنوز ہو جاتا ہے یا وہ تھراپی کرا رہے ہوتے ہیں یا تھراپی سیشنز جوائن کرتے ہیں. یہ کیا ہمارا کلچرل پرابلم ہے یا ایز اے ہیومن بینگ انسان ہونے کے ناطے ہم بس تھوڑا سا جھجک جاتے ہیں؟ I would say definitely اس میں میجورٹی پارٹ ہمارے کلچر کا ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ کہا جاتا ہے جب کسی کا پتہ لگتا ہے کہ کسی کو ڈپریشن کا، اسپیشلی اگر ہم صرف ڈپریشن کی بات کریں یا کسی بھی اس کی ایشو کی، کہ اس کو یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہو رہا ہے، تو ہمارے کلچر میں یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ کہتے ہیں تم اپنی نمازیں پوری پڑھو، تم فلانی دعائیں پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو، تو پھر تمہیں بالکل مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. ایون دو اس میں پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کامن پرسن جو ہے اس کے دماغ میں کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ مے بی سائیکالوجی از ڈائریکٹلی مطلب ناٹ ڈائریکٹلی کیا صحیح اس کے لیے ورڈ ہوگا کہ سائیکالوجی اور ریلیجن دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چیز ہیں. یہ جب کانفلکٹ دماغ میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں سائیکو تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے لوگ یہ بلیو کریں گے کہ آئی ایم ناٹ ریلیجس انف. تو اس چکر میں اور جو لوگ آس پاس والے ہوتے ہیں ان کو بھی پھر یہی لگتا ہے کہ یہ انسان تو اب مذہب سے اتنا دور ہے، چاہے ہم خود مذہب کے جس بھی لیول پہ ہوتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو جج کرنے میں بہت زیادہ ایک دم سے جمپ ان کرتے ہیں. تو یوں ہوتا ہے کہ اچھا یہ انسان تو مذہب سے اتنا دور ہے اس لیے یہ اس طرح اسٹرگل کر رہا ہے، ہمیں تو اس سے پیچھے رہنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی نحوست نہ آ جائے. مطلب یہ ڈیپ روٹیڈ تھاٹس ہوتی ہیں جو کہ کوئی کھل کے آپ کے سامنے کہے گا نہیں، لیکن بیسیکلی دیز آر دا تھنگس گوئنگ آن ان دا بیک آف دیئر مائنڈز. صحیح. اوکے سو بالفرض اب مجھے کسی شخص کا پتہ لگتا ہے، میرے کسی دوست کا پتہ لگتا ہے کہ احمد اب تھراپی کے لیے جا رہا ہے، احمد نے مجھ سے مینشن کیا، بغیر احمد کو برا فیل کرائے میں
کیسے اس کی مدد کر سکتا ہوں یا اس کے ساتھ اپنا رویہ بالکل صحیح آبجیکٹو رکھ سکتا ہوں کہ جس میں کوئی باعث نہ آئے؟ اس میں فرسٹ آف آل اگر تو آپ کے فرینڈ نے آپ سے یہ شیئر کیا دیٹ مینس اس کو آپ کے بارے میں اس کو کانفیڈنس ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، تو آپ سمپلی ہیلپ کرنے کے لیے یا نان بائس رہنے کے لیے یو کین ایکچولی جب بھی ذکر ہو کچھ ہو تو اپریشیٹ دا فیکٹ کہ ہاں تم نے ریکگنائز کیا دیٹ یو نیڈ تھراپی اور اب تم تھراپی کے لیے جا بھی رہے ہو، اور مطلب آپ اس کو یہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو پازیٹیولی آپ اس بارے میں بات کریں کہ آپ خود بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ تھراپی کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اف یو تھنک کہ کسی قسم کی ہیلپ کی آفر کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کو آفر کر سکتے ہیں، کبھی جانے کے لیے کچھ مینیج کرنا ہو، کوئی اپوائنٹمنٹ لائک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کا فرینڈ کے بیوی بچوں والا ہے کہ اگر تمہاری تھراپی اپوائنٹمنٹ اور کسی بچے کی کوئی اپوائنٹمنٹ اگر سائڈ بائی سائڈ ہے تو آئی کین ٹیک کیئر آف یور کڈز ان کی اپوائنٹمنٹ، اور تم اپنی تھراپی اپوائنٹمنٹ کنٹینیو کرنا، اس کو ریسکیجول مت کرو۔ اس طرح جب آپ سپورٹ شو کریں گے تو اس میں بیسیکلی احمد اور زیادہ آپ کے ساتھ بھی کمفرٹیبل فیل کرے گا کہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے اور آپ اس کو جج نہیں کر رہے ہیں اس بیسس پہ کہ وہ تھراپی کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارے بات چیت کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ احمد کی تھراپی کو نہ بنایا جائے بلکہ اس چیز کو بنایا جائے کہ اوکے میں کیسے اپنا رول اس میں پلے کر سکتا ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ اوکے ٹھیک، زبردست۔ اور اس میں ایک اور جو کوشچن کسی نے پوچھا کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی کمیونٹی میں کیسے اس چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، تھراپی کے بارے میں، کاؤنسلنگ کے بارے میں، بچوں کی کاؤنسلنگ یا ایڈلٹ کاؤنسلنگ کے بارے میں، کہ جس سے بے شک آہستہ آہستہ ہی مگر بات چیت ذرا کھلنی شروع ہو۔ کوئی ایک دو ٹپس جو آپ دیتی ہوں لوگوں کو یا جو کارآمد ثابت ہوئی ہوں؟ اس میں بیسیکلی میرے خیال میں جو سب سے افیکٹو ہوتا ہے، جو کسی بھی چیز میں آپ کا جو افیکٹو وے آف اپنا میسج کنوے کرنے کا جو ہوتا ہے وہ ہے اسٹوری ٹیلنگ۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹوری ہے پرسنلی جس کا آپ کو پتا ہے، جس میں کہ کسی کو سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کے بعد فائدہ ہوا ہے، یا کوئی ایسے بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری دیسی کمیونٹی جو ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے جو آپشنز بھی اویلیبل ہیں، جو ریسورسز ہیں، ہم ان کو ریسرچ نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کیا اویلیبلٹی ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی کسی ریسورسز کا بھی پتہ ہے تو آپ وہ بھی شیئر کریں کہ جس طرح بھی کینیڈا میں مجھے پتہ ہے اسپیشلی آفٹر کووڈ کہ 2-3 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ فری کاؤنسلنگ سیشنز آفر کرتی ہیں، up to 3 سیشنز آپ کو فری آفر کرتے ہیں۔ اوور دا فون کاؤنسلنگ بھی کچھ اس طرح کی سروسز ہیں جو آفر کرتے ہیں، یا یہ ڈسٹریس سینٹر اور اس طرح کی جگہیں جو کہ 24/7 ہے، وہاں پہ ٹرینڈ والنٹیئرس ہیں جو کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت کرائسس آپ کو فیل ہو رہا ہے، مینٹل ہیلتھ کرائسس، کہ آپ نے اسی وقت کسی سے بات کرنی ہے، ایون اف رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ فون اٹھائیں، ڈسٹریس سینٹر یا کرائسس لائن پہ آپ کال کریں، دیر ول بی سم ون دیئر جو کہ آپ کی بات سن کے آپ کے اس مینٹل ہیلتھ کرائسس کو آپ کو کام ڈاؤن ہونے میں ہیلپ کرے گا۔ تو میرے خیال میں میسج کنوے کرنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو ہم جنرلی جہاں کہیں بھی اگر کسی گیٹ ٹوگیدر میں ہم لوگ ہیں وہاں پہ ہم ان کو مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ ریسورسز اویلیبل ہیں۔ اور اگر اف یو ہیو اینی پرسنل اسٹوری کہ کسی فرینڈ کا پتہ ہے جس کو لیٹس سے رینڈملی ٹیک این ایگزامپل کہ کوئی کپل کو کوئی ایشوز ہو رہے ہیں، انہوں نے کپل کاؤنسلنگ اگر انہوں نے اٹینڈ کیا اور اس کے بعد دے ور ایبل ٹو ریزالو دی ایشوز، تو آپ وہ اس کے بارے میں بات کریں۔ تو اس طرح سے مطلب جب پرسنل اسٹوری کے اس میں جب ہم بتاتے ہیں تو دیٹ ہیز مور امپیکٹ، لوگوں کو وہ چیز زیادہ یاد رہتی ہے۔ تو میرے خیال میں دیٹ شوڈ بی دا بیسٹ وے ٹو اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ اور کنٹینیو ٹو انٹروڈیوس mental health counseling to the people, to make it not sound like یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ
پتہ نہیں کوئی بہت بڑی چیز ہے یا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے یہ ہیلپ ہم نے ریسیو کی تو مے بی ہم لوگ کوئی پاگل جو ہے سرٹیفائی ہو جاتے ہیں، ایسی بات. یا بھوت پریوں کی کوئی کہانی ہے یا جادوگری. تو جب بھوت پریوں کی سے مجھے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، اور اس سوال کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ بچوں سے کس عمر میں اور کس طرح مینٹل ہیلتھ کی بات چیت شروع کی جا سکتی ہے، اسپیشلی ہمارے دیسی کلچر میں. بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ اٹس ویری سرپرائزنگ بچے کتنے ریزیلینٹ ہوتے ہیں اور کتنے ریسیپٹیو ہوتے ہیں، آپ ان کو کچھ بتائیں. تو آئی وڈ سے ایون 3-4 سال کا بچہ جب بچے کا اتنا اٹینشن اسپین ہوتا ہے کہ آپ کی بات سنتا ہے، تب آپ اس وقت سے انٹروڈیوس کر دیں، مے بی ڈیپ بریدنگ آپ بچے کے ساتھ کرنا شروع کریں، کیونکہ بیسیکلی دیٹ آلسو ہیلپس ٹو کام یو ڈاؤن. اور یہ گریٹیٹیوڈ جرنل جس طرح بنائیں، بچے کو کہیں کہ اچھا آج کے دن تم نے کیا، کوئی ایک چیز تم بتاؤ کہ جس کے لیے یو آر تھینکفل فار دیٹ ٹو ہیپن وتھ یو. یہ جب آپ 3-4 سال کی ایج سے بچے میں یہ چیزیں انٹروڈیوس کراتے ہیں تو بچہ جو ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے دے آر مور اویئر آف دیز تھنگس اینڈ دے آر مور ایکسیپٹنگ آف ادرس ہو مائٹ بی اسٹرگلنگ ود دیز ایشوز، ود مینٹل ہیلتھ ایشوز. یعنی کہ جس طرح ہم دوسری چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں چھوٹی عمر سے ہی، اس چیز کے بارے میں بھی، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی، نفسیات کے بارے میں، سائیکالوجی کے بارے میں آہستہ آہستہ بیبی سٹیپس بچوں کے ساتھ ساتھ بات چیت یا ایکشنز شروع کر دیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں جو وائٹل ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہوں، ہم لوگ جنرلی ہیومن نیچر ہے کہ ہم جب بچے سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں یہ تو بچہ، ہم اس سے بہت لمیٹڈ قسم کی بات چیت کرتے ہیں، ہم اس کے اپنی طرف سے پرسیو کرتے ہیں اس کا مینٹل لیول کیا ہے. لیکن کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ ٹھیک ہے کچھ ورڈز ہوں گے جو مشکل ہوں گے، ان کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے، لیکن بات بچے سے اس طرح سے کریں جس طرح آپ کسی ایک انڈیویجول سے بات کریں. اور اس میں بچوں کو اپنے شروع سے اگر ہم لوگ ان کو ایموشنز کو ہینڈل کرنا سکھاتے ہیں، اور ایموشنز کو ہینڈل کرنے میں فرسٹ اسٹیپ ہے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. جب بچہ کسی بات پہ رو رہا ہے تو اس کو جو ہے جب آپ ری ایشور کر رہی ہے ماں یا باپ جو بھی اس کے پاس ہے، اس کو ری ایشور کر رہے ہیں، اسے مطلب یہی کہیں کہ اس وقت تم رو رہے ہو، آئی کین سی کہ آپ فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہو یا آپ سیڈ ہو، اس وجہ سے رو رہے ہو. آپ ایموشنز کو لیبل کرنا بچے کو جب شروع سے پتہ ہو، مطلب سمجھ آئے گی کہ کون سے ایموشن ہے، ایموشنز کو سمجھیں گے تو وہ بھی ایکچولی ان دا لانگ رن بہت ہیلپ کرتے ہیں بچے کو مینٹل ہیلتھ کی، اس میں to be more aware of themselves and their own emotions, to be more in control of themselves. بہت اچھی بات جو کہ مجھے سمجھ آئی کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ایموشنز، کیونکہ رونا، غصے ہونا، اداس ہونا، خوش ہونا، یہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اٹس بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں کہ ان ایموشنز کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ایک کام کرتے ہیں، آج کی جو نشست ہے ہم اسی کوشچن کے ساتھ برخاست کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ رفت. اور کچھ اور سوالات ہیں جو اگلی قسط میں آپ سے پوچھوں گا، اور کافی لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سوال ہے یا کچھ کنفیوژن ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اینی تھنگ مینٹل ہیلتھ، پلیز کامنٹ کیجئے، سوال پوچھیے تاکہ ہم اس سوال کو بھی ڈسکس کر سکیں. تو اگلی قسط کے لیے اجازت دیجیے عمیر خان کو اور رفت یوسف کو. اللہ حافظ رفت. اللہ حافظ.